آپ اور ہم سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ سوچ کے بتاؤ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اور ہم اگر کوئی دوسری انگوٹھی پہن لیں نا، وہ اپنی جگہ ہے، کوئی زینت کے خیال سے پہن لے، ورنہ کسی اور خیال سے تو یہ انگوٹھی پہننی یا پہنانی مناسب بھی شاید نہ ہو۔ مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہندوستان میں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے انگوٹھی خطرے سے خالی نہیں۔ اس میں حضرت نے اس بات کو لکھا ہے اور سمجھایا ہے کہ انگوٹھی اگر پہنی جائے تو اس کی نیت یا خیال کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخیر بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، پھر وہ جو بات چل رہی وہ رہ جائے گی۔ اللہ نے موقع دیا، پھر آئے گا اپنے موقع پر۔ ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابواب میں آئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت کے پاس ہے کہ سونا میری امت کے مردوں کے لیے، لیکن ریاض الصالحین میں ایک احادیث طیبہ کی کتاب ہے اور بڑی مایہ ناز کتاب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں اس دن ایک دوست کو بتا رہا تھا، اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے وہ حدیث پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے۔ محترم فرماتے تھے، یہ میں آگے نقل کرتا ہوں، پہلے وہ سنیں کہ صحابی فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پاک پر دیکھا اور دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اب یہ حدیث طیبہ میں تو موجود ہے، لیکن اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے اگر آج آپ اور میں سونا پہننا شروع کر دیں یا سونے کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دیں، جائز ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے، جن کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ محترم فرماتے تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے اور حضور نے ایک ہاتھ مبارک میں سونا لیا، ایک ہاتھ مبارک میں ریشم لیا، اور حضور نے یوں فرمایا، یہ سونا یہ ریشم اب حرام ہے۔ اب علماء محدثین نے لکھا، اب دیکھیں یہی باب آ رہا ہے نا، اسی کتاب میں وہ حدیث بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن محدثین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، ناسخ یہ ہے، عمل اس پہ ہوگا اس پہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور علیہ السلام کا اگر یہ فرمان نہ ہوتا کہ یہ سونا یہ ریشم حرام ہے، تو کیا صرف حضرت علی اپنی طرف سے کہہ سکتے تھے کہ یہ حرام ہے؟ نہیں، حضور علیہ السلام کا کوئی اگر فرمان منسوخ ہوگا، حضور کے دوسرے فرمان کی روشنی میں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ذات جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے، ان کے نیچے کے رتبے کے لوگ آ کر حضور کے فرامین کو کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔